بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم سید طارق شہر الہ آباد سے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈسٹری کا پروگرام میری آواز سنو۔ اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنایا اور ہر مخلوق کو بنایا، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ چرند ہوں، چاہے وہ پرند ہوں، چاہے وہ کیڑے ہوں، چاہے مکوڑے ہوں، سب کو ان کی زبان دی اور اس زبان میں اللہ رب العزت ان کی فریاد سنتا ہے۔ موجودہ وقت میں میڈیا کو ہیضہ ہو گیا ہے، اس کے منہ میں بواسیر ہے، وہ اینٹی اسلام باتیں کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اس وقت ایک شوشہ چھوڑ رکھا ہے مدنی صاحب کا، تاکہ اڈانی کا مسئلہ دب جائے۔ مدنی صاحب نے جو بولا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، وہ اسلامک اسکول آف تھاٹ سے پوری صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں ہر کونے میں پیغمبر بھیجے کہ اللہ کا پیغام لے کے گئے، انہوں نے انسانوں کو بتایا اور اللہ کے راہ پہ چلنے کو بولا۔ پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور آخری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بولا کہ جب جنت سے اتارا گیا تو ان کو دنیا میں زمین پہ ہندوستان کے علاقے میں اتارا، اس لیے انسانی وجود دنیا میں ہند کے علاقے سے شروع ہوا ہے اور ہند کے علاقے میں رہنے والے ہر انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ہمارے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو ہندوؤں کے حساب سے انہوں نے کہا کہ منو ہمارے ہیں، اور وہ پھر یہ سوال آیا وہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کسی نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کو کس نے کریٹ کیا؟ تو وہ کون اتھارٹی ہے؟ تو الٹیمیٹلی مسئلہ خالق پہ گیا۔ ساری زبان کا مالک اللہ ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ عربی زبان اسلام میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو زبان دی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری معجزہ ہے، اس کے بعد معجزات اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، اور جو پھٹکر میں آتے ہیں جن کو چھوٹی موٹی چیزوں کو معجزہ نہیں کہا جا سکتا، مگر جہالت میں ان کو معجزہ بولا جاتا ہے۔ آخری معجزہ قرآن مجید تھا، اس کے بعد معجزہ ختم۔ اب قرآن مجید عربی میں ہے تو ہم مسلمانوں کے لیے عربی زبان اول ہے، اور ہمارے حساب سے اللہ کریٹر ہے۔ ہندوؤں کے حساب سے وہ ان کی زبان سے جو جس کو کریٹ بولنا چاہیں بولیں۔ ہمارے مذہب میں ان کے مذہب میں طریقوں کا فرق ہے، اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ ان کا طریقہ جو ماننے کا وہ ان کا ہے، ہمارا طریقہ ہمارا ہے، ہم اپنے طریقوں سے مانیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے جن کا نام قرآن مجید میں ایگزسٹ کرتا ہے، ان کو تو ہم پیغمبر بول سکتے ہیں، دے آر ہینس پروف اتی سدھم والے مسئلے پہ، اور جن کا نام نہیں آیا ہے ان کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، نہ ہم بتا سکتے ہیں۔ تو علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے برائیوں سے جنگ لڑی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے، ہو سکتا ہے وہ لوگ اللہ کے نبی ہوں، مے بی دے آر پروفٹ، مے بی دے آر میسنجر آف آلمائٹی اللہ، یہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہم ان کو پیغمبر نہیں بولیں گے، مے بی پروفٹ بولیں گے، ہو سکتا ہے وہ پیغمبر ہو۔ جاہل مسلمان جن کے گھروں میں کبھی دینداری رہی نہیں، مسلمان تو ہو گئے مگر دین کو اپنایا نہیں، پرانی ریت رواج پہ چلتے رہے، اور اسلام کو وہ مشرکانہ انداز میں بدلنے میں پوری طریقے سے لگے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کی حیثیت نہیں، زکوٰۃ دینے کی حیثیت ہے تو دینے کی ہمت نہیں، پیسے کی لالچ، دنیا کی لالچ، نفس پرستی اور دولت کی غلامی، اس میں لگے ہیں۔ جھوٹ بولنا، مکاری، عیاری، حرام کاری، دھوکہ دڑی، فریب، اس میں لگے رہنا، جھوٹے مکاروں کا ساتھ دینا، سچ بات نہ بولنا، ہر غلط کام کرنا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا دکھانا، اپنے مولاناؤں کو بڑا بتانا۔ مدارسوں کا صرف ایک گناہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید، اپنے جتنے بھی عالم نکلے ان کو یہ تاکید نہیں کی کہ جہاں بھی جاؤ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ، تاکہ لوگوں کو قرآن معلوم ہو، اللہ کا قانون معلوم ہو۔ کیونکہ زبان ہماری عربی نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا مشکل ہوگا، تو اس کا ترجمہ پڑھنا ہوگا، تو ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ، چاہے 5 سال لگے چاہے 6 سال لگے۔ یہ نہیں ہوا۔ اور دوسری چیز، تمام مولاناؤں نے اسلام کو گروہ میں بدل دیا،
اور اپنے اپنے گروہ کو مضبوط کرنے میں لگ گئے، فرقہ پرستی میں. اور آج کے زمانے میں مدارسوں میں صرف فرقہ پڑھایا جاتا ہے، اسلام نہیں، اور نفرت بانٹی جاتی ہے، محبت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا پیغام لائے اور یہ نفرت بانٹ رہے ہیں فرقے کی. اور یہ جاہل مسلمان اسی میں لگے ہیں اور یہ تنقید کر رہے ہیں، بڑے علماؤں کو اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں. وہ نیتا جو دلال تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو گروی رکھا پولیٹیکل پارٹیز کے پاس تاکہ وہ ان کی پولیٹیکل پارٹی کے پوسٹر بوائے رہیں، ان کو MLC بنا دیا جائے، اپر ہاؤس میں بھیج دیا جائے. اسی لالچ میں یہ صرف عیاری کرتے رہے، مکاری کرتے رہے، اور بڑے نیتاؤں کو خوش کرنے کے لیے بہت سے نیتا مسلمان لڑکیاں پرووائڈ کرتے رہے. اور بہت سے نیتا ایسے بھی رہے ہیں جو بڑے نیتاؤں کے بستر پہ بنا لباس کر کے الٹے لیٹے رہے اور بتاتے رہے کہ زمین بڑی زرخیز ہے، آپ جو چاہیں بو سکتے ہیں اس میں، اور مچلتے رہے، لوٹتے رہے. جس کردار کے نیتا پیسے کی کھکار پہ مرغی کی طرح بھاگنے والے، پیسے کے گھورے پہ مکھی کی طرح بن بنانے والے، یہ مدنی صاحب کو اور دوسرے بڑے علماؤں کو ایجنٹ بولتے ہیں کہ یہ RSS کے ایجنٹ ہیں. بذات خود یہ ابلیس کے ایجنٹ ہیں، حرام کھانے والے، قرض دار، لوگوں کو دھوکہ دے کے لوٹنے والے، اللہ کو للکارنے والے، پلاننگ کر کے، سازش کر کے جرم کرنے والے. یہ دو کوڑی کے نیتا یہ دین کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا، قیامت کے آثاروں میں گرد آلود پاؤں کے لوگ حکمراں ہوں گے اور چرواہے بڑے بڑے محلوں میں رہیں گے، اترائیں گے. وہ آج آپ کے سامنے ہیں، چرواہے جاہل لوگ اور گرد آلود پاؤں کے لوگ، کرمنل. یہ لوگ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کو، کنٹرول کر رہے ہیں سوسائٹی کو. اور یہ دین کے اپنے آپ کو دیندار بتانا چاہتے ہیں اور دین کو اپنے حساب سے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور کر بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ اپنی حرام کی کمائی سے فرقے والے دو کوڑی کے مولاناؤں کو اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اپنے حرام کی کمائی سے ان کو خرید کے رکھتے ہیں، اور مولاناؤں کے منہ میں تالا بند کر رکھا ہے. اور مولاناؤں کی حیثیت نہیں ہے کہ سچ بات بول سکیں، چور کو چور کر سکیں، کہہ سکیں. مولاناؤں کو چاہیے کہ اب جتنے بھی حرام خور مسلمان ہیں، بڑے نیتا ہیں، جن کے پاس 2 نمبر کا پیسہ ہے، لوٹ پاٹ کا پیسہ ہے، ان کا نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور صاف صاف اعلان کر دے کہ وہ جو بھی آدمی جس کے اوپر قرضہ ہے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. اب سخت قدم اٹھانے پڑیں گے مولاناؤں کو بھی اور مولانا کے خلاف بھی. مولاناؤں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ اسلام ان کی جاگیر ہے، جو نہیں ہے. آپ اسلام کا کام کر رہے ہیں، آپ بھی اسلام کا کام کر رہے ہیں، صرف آپ ہی نہیں. اس لیے اب جس حال میں مسلمان پہنچ چکا ہے اس حال میں بچانے کے لیے سختی لازم ہے، اور مولاناؤں کو، علماء دین کو اب سوچنا ہوگا. میری بات بری ہے، لگتی ہے، لگے، کوئی پرواہ ہمیں نہیں ہے. گالی دیتے ہیں، دیتے رہیے. شکریہ.